بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کے بارے میں۔ طلاق کیسے دی جاتی ہے، کیسے مؤثر ہوتی ہے، طلاق کی تفویض کیا ہے، حلالہ کا کیا کنسیپٹ ہے، اور کیا طلاق دینے والے کپل دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے۔ طلاق کیسے ہوتی ہے؟ اسلام میں کوئی بھی شادی 3 طریقوں سے ڈیزولو ہو سکتی ہے، 3 طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، بائی دی ہسبینڈ وداؤٹ دی انٹرونشن آف دی کورٹ، یعنی شوہر طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو عدالت کی دخل اندازی کے بغیر، عدالت کی مداخلت کے بغیر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر 2، بائی دی میوچل کنسنٹ آف بوتھ دی پارٹیز وداؤٹ دی انٹرونشن آف دی کورٹ، یعنی دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے طلاق کا فیصلہ ہو سکتا ہے، طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی عدالت کی دخل اندازی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس صورت میں سیکشن 7 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شرائط لاگو ہوں گی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بائی دی جوڈیشل ڈکری آف دی فیملی کوڈ اور بائی دی ڈکری آف خلا، یعنی جب کوئی دعویٰ چل رہا ہے فیملی کورٹ میں، اس کے دوران کوئی بھی پارٹی، دونوں فریقین میں سے کوئی بھی فریق، یعنی میاں نے دعویٰ کیا ہے یا بیوی نے کیا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی طلاق کے لیے پریئر کر سکتا ہے، عدالت سے استدعا کر سکتا ہے، اور عدالت سے جوڈیشل ڈگری کے ذریعے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیوی خلا کا کیس فائل کر کے عدالت سے خلا کی ڈگری کے ذریعے بھی طلاق لے سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کون کون سی گراؤنڈز ہوں گی اور کن وجوہات کی بنا پر خلا لیا جا سکتا ہے، وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ اب بات کرتے ہیں طلاق کے طریقہ کار کے بارے میں۔ انڈر سیکشن 7 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 7 میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں چاہے وہ طلاق زبانی دے رہا ہے یا تحریری طور پر وہ طلاق اناؤنس کر رہا ہے، وہ علاقہ چیئرمین کو ایک تحریری نوٹس دے گا، اس کی ایک کاپی وہ اپنی بیوی کو بھی فوری طور پر سپلائی کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے 1 سال تک کی قید اور 5,000 روپے تک کی جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ نوٹس دینا بہت ضروری ہے چیئرمین، علاقہ چیئرمین کو اور اپنی بیوی کو، تاکہ طلاق رجسٹرڈ ہو سکے، طلاق افیکٹو ہو سکے اور قانونی طور پر طلاق مؤثر ہو سکے۔ یہ نوٹس دینا اس لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، طلاق کب مؤثر ہوگی، کتنا عرصہ درکار ہوگا طلاق کی افیکٹونیس کے لیے، لاء میں اس کی افیکٹونیس کب ہوگی۔ طلاق دینے کے بعد 90 دن کے اندر اگر دونوں فریقین آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو طلاق افیکٹو نہیں ہوگی، یعنی کہ 90 دن کی مہلت ہے ان کے پاس کہ وہ ریکنسائل کر سکتے ہیں، وہ صلح کر سکتے ہیں، اور اگر وہ صلح نہیں کرتے 90 دن کے اندر اور 90 دن کا ٹائم لیپس گزر جاتا ہے تو پھر طلاق افیکٹو ہو جائے گی۔ اور یہ 90 دن کا جو عرصہ ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، یہ نوٹس دینے کے بعد سٹارٹ ہوگا۔ نوٹس کی جس ڈیٹ سے دیا جائے گا اس ڈیٹ سے یہ 90 دن کا وقت شروع ہوگا۔ جب علاقہ چیئرمین کو طلاق کا نوٹس دیا جاتا ہے شوہر کی طرف سے، تو علاقہ چیئرمین کیا کرے گا؟ علاقہ چیئرمین دونوں فریقین کو بلائے گا اور ایک مصالحتی کونسل بنا دے گا، ایک آربیٹریشن کونسل بنا دے گا جو دونوں فریقین کی آپس میں صلح کروانے کی کوشش کرے گی تاکہ طلاق کو اوائڈ کیا جا سکے اور ان کے درمیان صلح کروا کے ان کا کوئی اچھے طریقے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ اگر وہ دونوں فریقین راضی نہیں ہوتے اور صلح نہیں کرتے تو پھر طلاق افیکٹو ہو جائے گی، لیکن 90 دن کے بعد، نوٹس دینے کے 90 دن کے بعد۔ اس 90 دن کے اندر کسی بھی وقت دونوں فریقین آپس میں صلح کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے میاں بیوی کے طور پہ رہنا شروع کر سکتے ہیں،
طلاق بالکل بھی افیکٹو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں طلاق کے دوران اگر طلاق دینے کے بعد پرناؤنس کرنے کے بعد شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا قانون میں اس کی افیکٹونیس ہوگی؟ اس پر سپریم کورٹ کی واضح ورڈکٹ ہے جو ہے 1992 SCMR پیج 1273، اس کا حوالہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اس پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ طلاق افیکٹو نہیں ہوگی اگر پرناؤنسمنٹ کے بعد اور 90 دن پورا ہونے سے پہلے اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو طلاق افیکٹو نہیں ہوگی اور بیوی وراثت میں حقدار ہوگی، یعنی کہ ان کا ریلیشن انٹیکٹ رہے گا۔ وہ بیوی کے طور پر، بیوہ کے طور پہ وہ اپنے شوہر کی جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس میں سے اپنا حق لے سکتی ہے۔ طلاق کے بعد دوبارہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، سیکشن 7 کے سب سیکشن 6 میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ طلاق دینے کے بعد دونوں میاں بیوی افیکٹونیس کے بعد بھی وہ صلح کر کے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کو حلالہ جیسی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حلالہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور ان کو کسی عورت کو کسی اور سے شادی کر کے، کسی اور سے طلاق لے کے دوبارہ اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈائریکٹ اپنے پہلے ہسبینڈ سے، پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، جس کے لیے ان کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے کہ 3 بار اگر ایسا ہو جائے، یعنی کہ 3 بار طلاق افیکٹو ہو چکی ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بعد وہ میاں بیوی دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، وہ دونوں میاں بیوی کے طور پہ دوبارہ نہیں رہ سکتے، اور یہ 90 دن 3 دفعہ پورے ہوں گے، اس کے بعد یہ افیکٹونیس آئے گی۔ یعنی کہ 3 بار سے مراد ایک دفعہ طلاق ہوئی، 90 دن کا ٹائم پورا ہوا اور طلاق افیکٹو ہوئی، دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا اور تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا، اس کے بعد وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ طلاق تفویض کیا ہے؟ سیکشن 8 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا اس بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اگر نکاح میں عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے سیکشن 7 میں ہم نے پڑھا ہے، سیکشن 7 میں ہم نے دیکھا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طریقے سے بیوی بھی شوہر کو طلاق دینے کا حق رکھتی ہے سیکشن 7(8) آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت، اور اس میں اس کو اسی طریقہ کار سے گزرنا ہوگا، اسی طریقہ کار کو فالو کرنا ہوگا جو طریقہ کار طلاق کا سیکشن 7 میں دیا گیا ہے، اور انہی شرائط کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ طلاق شوہر کے پاس بھی رائٹ ہے، اور عورت کے پاس اگر نکاح میں اس کو لکھ دیا گیا ہے طلاق تفویض تو عورت کے پاس بھی رائٹ ہے، لیکن خلا کا رائٹ صرف عورت کے پاس ہے جو اسے اسلامی اور قانونی طور پر دیا گیا ہے۔ خلا کے لیے صرف عورت دعویٰ فائل کر سکتی ہے عدالت میں اور ڈگری لے سکتی ہے، اور خلا کے ذریعے وہ خلا کا حق استعمال کر کے شادی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اسے کون کون سے بینیفٹس چھوڑنے ہوں گے، واپس کرنے ہوں گے، کون کون سے بینیفٹس یا حق مہر کتنا اسے واپس کرنا ہوگا، وہ کورٹ ڈیٹرمن کرے گی جب وہ ڈگری کرے گی خلا کی۔ اس کا فیصلہ فیملی کورٹ کرے گی، اور خلا کن گراؤنڈز پہ لیا جا سکتا ہے، خلا کن صورتوں میں لیا جا سکتا ہے، ان کی کون سی ریزنز ہو سکتی ہیں، وہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، جو کہ ڈیزولیشن آف مسلم میرجز ایکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔